معروف دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب صاحب، اور ان سے ہم بات کریں گے بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں جو جھڑپ ہوئی ہے، جس میں درجنوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو کوئی 3440 کلومیٹر تک لمبی ہے، اور اب پہلے تو یہ اطلاع آ رہی تھی کہ کوئی 60 مربع کلومیٹر تک کا علاقہ جو ہے وہ چین نے بھارت کا وہ قبضے میں لے لیا ہے، اور اب یہ جو جھڑپ ہوئی ہے جس میں کم سے کم 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کے اوپر کوئی جوابی کارروائی کر سکے، یا بطور طاقت وہ جو 60 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو چینی فوج نے دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارتی علاقے پر قبضہ کیا ہے، وہ علاقہ چھڑا سکتی ہے اپنا واپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک چیز پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پرابلم جو ہے یہ پیدا بھارت کی وجہ سے ہوئی، اور کل کا واقعہ بھی انہی کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے ایک یک طرفہ قدم اٹھایا تھا کہ کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا، اس کو یونین ٹیریٹری، لداخ کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا۔ ڈسپیوٹڈ ایریاز کو آپ اس طرح ہینڈل نہیں کرتے۔ سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ، اور پھر جب آپ سڑکیں اندر انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں تو آپ کے اگریسو ڈیزائنز بھی نظر آتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ چائنا نے وہ علاقہ جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ چائنا کا ہے، تو وہ اس میں موو کر کے آگے آ گئے اور بھارت کو ایک طرح کا پریمپٹ کیا، اور اب بھارت چاہتا ہے کہ وہ پرانی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں، جو LAC بھارت سمجھتا تھا اس پہ چلے جائیں۔ تو وہ چائنا زبانی تو جانے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں، یعنی بات چیت کے ذریعے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ جا نہیں سکتے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی تو قراردادیں خود انہوں نے پامال کی ہیں، ورنہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، اس پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو یونین ٹیریٹری وغیرہ بنا دیں، خود ہی کر دیں۔ تو رہ جاتی بات پھر یہ کہ آپ لڑکے اس کو فارغ کرائیں، کیونکہ بات چیت کو اس پہ تو چائنا نہیں مان رہا۔ اب اس میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ ایک جگہ پہ یہ لڑائی ہوتی ہے تو کیا وہ وہیں مقامی رہتی ہے یا پھیل جاتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جیسے یہ کہتے ہیں، یہ ان کی سرحد کوئی 3500 کلومیٹر لمبی ہے جو ملتی ہے ان کے ساتھ، 3400 کلومیٹر ہے یا 3.5 ہے۔ تو اس میں ان کے ویک سپاٹس بھی بڑے ہیں، جیسے سکم سائڈ پہ اگر ہم چلے جائیں، بھوٹان سائڈ پہ، تو وہاں پہ تو انڈین پوزیشن بڑی ویک ہیں۔ وہاں پہ ان کی جو 7 سسٹرز ہیں، ان کی ریاستیں، وہ بڑے ایک نیرو رستے سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ عموماً اس کو یہ انڈینز جو وہ چکن نیک کہتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے چائنیز کاٹ دیں اور وہ ان کی کیپیبلٹی ہے تو بھارت کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا تقاضا غالباً یہی ہوگا کہ بھارت جنگ کو ہوا نہ دے اور بات چیت پہ ہی اکتفا کرے۔ اس کی لیول ریز ہو سکتی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیول پہ بات چیت شروع کر دیں، لیکن مسئلہ بھارت کا بھی اندر سے یہ ہے کہ مودی ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنا امیج اور سیاست دونوں چلائی ہیں بہت زیادہ دھمکیوں پہ، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کر کے کہ میں بڑا سخت آدمی ہوں، میں تو سب کو مزہ چکھا دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھارت کو اپنے عوام کے سامنے یوں پیش کیا کہ جیسے بھارت نہیں ہے بلکہ یہ تو سپر پاور ہے، امریکہ ہے۔ تو اس سے ایک پبلک امیج ایسا، پبلک کے اندر ایک ایسی ڈیمانڈ بن جاتی ہے جس سے پبلک پریشر حکومت میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آپ نے ابھی تک چائنا کو مزہ نہیں چکھایا، تو چائنا کے خلاف ہونا چاہیے کچھ، یا یہ کہ جو ہماری اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے۔ اب اس میں نیریٹو بلڈنگ بھی ہے اور ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ نیریٹو بلڈنگ یہ ہے کر دیا کہ جی ہمارے تو 20 ہی مرے، ہم نے تو 40 مارے ہیں۔ تو اگر آپ یہ نیریٹو بلڈ کریں کہ چائنا کا ہم نے بڑا نقصان کر دیا اور چائنا کو ادھر سے خاص سٹیٹمنٹ بھی نہ دے، تو شاید ان کے لوگ مطمئن ہو جائیں، ورنہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے۔ اس میں پھر 2 آپشنز ہیں، چائنا کے خلاف کچھ کرے، رسک مول لے لیں کہ بھی آئندہ جنگ بڑھ جائے، یا توجہ ہٹانے کے لیے چائنا کے بجائے پاکستان کی طرف کچھ کریں۔ انڈین پبلک کی سائیکی یہ ہے کہ چائنا اگر ان کو آدھا کھا بھی جائے تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کو فلاں جگہ پہ نقصان پہنچا دیا ہے
تو یہ سارے ادھر ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں, یہ خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ ان کو مریض کر دیا, پاگل بنا دیا وہ ہے کہ یہ پاکستان دشمنی میں مودی کی طرف سے بے روزگاری بھول جائیں گے, مودی کی طرف سے بھوک ننگ بھول جائیں گے, مودی نے انڈیا تباہ کر دیا وہ بھول جائیں گے. لیکن یہ اگر وہ مودی کہہ دے کہ میں نے جناب وہ پلوامہ میں انہوں نے یہ کیا, میں نے اٹھا کے بالا کوٹ میں جا کے 300 لوگ مار دیے, یہ سارے اس پہ ناچنا شروع کر دیں. تو یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ اپنے عوام کا غصہ جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یا ان کا رخ موڑنے کے لیے یہ پاکستان کی طرف کچھ کرتے. تو یہ مختلف آپشنز ہیں ان کی. میرا اپنا اندازہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بہت لمبا رسک نہیں لیں گے. جو ان کے ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ملٹری پوٹینشیل اور چائنا کی ملٹری پوٹینشیل اس میں بڑا فرق ہے. چائنیز کی ملٹری پوٹینشیل جو ہے یا ان کی جو ملٹری آپ کہہ لیجئے کہ پی ایل اے ان کا جو ملٹری ونگ ہے وہ ویل اکوپڈ ہے, سائز میں بڑا ہے. سو نیچرلی یہ جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ ان کی فیور میں ہے. تو اس وجہ سے ٹیکٹیکل ایکشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکٹیکل تو یہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے لاٹھیوں سے اور ہاکیوں شوکیوں سے انہوں نے لڑائی کی ہے وہاں پہ, اور کہتے یہ ہیں کہ چائنیز نے جو ڈنڈے ونڈے تیار کیے ہوئے تھے ان پہ کیل انہوں نے لگائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا. 3-4 لوگوں کے اوپر کہتے ہیں گولی چلی, گولی کے نشان بھی, یعنی وہ گولی سے مارے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گولی چلی ہے تو 1975 کے بعد پہلی دفعہ وہاں پہ کوئی گولی چلائی گئی ہے. لیکن ڈومیننٹلی آج بھی ڈنڈے یا پتھر شتر انہی سے کام کیا گیا ہے. تو یہ جنگیں اس طرح تو نہیں لڑی جاتی. سو نیچرلی اگر یہ بھی کوئی ڈنڈے ونڈے کا استعمال دوبارہ کر کے کسی کو مار دیں وہاں پہ کریں تو وہ ایک آپشن چھوٹی موٹی موجود ہے, لیکن اس سے یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کل پرسوں رات کو انڈینز نے چائنیز نے جو علاقہ قبضے لیا یا جہاں انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی کہ جناب اب ہم یہاں تک ہیں, یہ اس میں ٹریس پاس کرتے رہے. چائنیز نے وارننگ دی کہ دیکھو تم ادھر ہماری سائڈ پہ آئے ہو, یہ تمہاری نہیں ہے, نکل جاؤ یہاں سے. یہ چلے گئے لیکن پھر دوبارہ آئے. جب دوسری دفعہ آئے تو وہ تیار تھے, پھر انہوں نے ان کو مارا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ چائنیز لائن تسلیم کر لیں یا پھر دوبارہ مار کھانے کے لیے تیار رہیں, کیونکہ چائنیز تو ان کے علاقے میں نہیں آتے, وہ تو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے. سو یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو یہ صورتحال آج یہ ہے. اگر سر ان دونوں بھارت کا اور چین کی ملٹری مائٹ جو ہے, جو فوجی طاقت ہے, اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے اور خاص طور پر لداخ کے علاقے میں جو ان کی لاجسٹکلی ایک پوزیشنز ہیں ان کو اگر کمپیئر کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کو یہاں کوئی ایڈوانٹیج ہے؟ کیونکہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی ہیں کہ یہاں پہ ایک 14,022 فٹ کی بلندی پر ایک دنیا کا چوتھا بلند ترین ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے چائنا نے, اور وہاں چائنا کے فائٹر جیٹ بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے پوزیشن کر دی ہیں. دیکھیں ایک چیز ہمیں پچھلے دنوں جب ووہان میں کورونا کا قصہ آیا تو ایک چیز آپ نے دیکھی کہ انہوں نے ہفتے کے اندر ایک ہاسپٹل کھڑا کیا جو کہ میرا خیال 1000 بیڈ کا ہاسپٹل تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا, جس سے ایک چیز سمجھ لگی کہ سول ورکس بنانے میں چائنیز جو ہیں وہ کافی ایڈوانسڈ اور بہت جلدی وہ اپنا انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں. لہذا یہ جو قصہ ہوا, ایک طرف تو انہوں نے انڈیا کے انفراسٹرکچر پہ اعتراض کیا کہ آپ سڑک لے کے نہ آئیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے اسی پیریڈ میں اپنا انفراسٹرکچر تیار کر لیا. ایئرپورٹ تھا وہ انہوں نے اسٹیپ پہلے بنائی ہوئی تھی لیکن اس کو ایکٹیویٹ کر دیا, چیزیں تیار وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, جہاز تک کھڑے ہیں, ٹینکس وہاں پہنچا دیے انہوں نے. ان کے بہت بڑے بڑے کانوائے دیکھے گئے جو ٹینکس کو لاد کے تو لا رہے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی آرٹلری گنز وغیرہ بھی وہاں پہنچائی, میزائل وغیرہ کے بھی ان کے جو ہے یونٹس وہ تیار پڑی ہوئی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس سیکٹر میں جب انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے یہ چیزیں ایویلویٹ کی ہیں کہ اب اگر ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو سچویشن کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر ڈنڈا لاٹھی سے آگے بڑھتے ہیں تو انڈینز جو ہیں وہ اتنی دیر میں یہ بھی بلڈ اپ کریں گے, سو انڈیا بھی بہت سارے ٹروپس وہاں پہ لے آئے. نتیجہ یہ کہ آج چائنا ایک اسٹرانگ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. سو دوسرا انہوں نے جو کرتب کیا وہ یہ ہے کہ دولت بے گولڈی ایک کنٹونمنٹ ہے جو انڈیا نے بنائی جو فردر موسٹ ہے, سب سے آگے ہے.
اسی کو لنک کر رہے تھے. یہ روڈ جو پیچھے سے آ رہی ہے یہ دولت بیگ اولڈی کو انہوں نے وہاں پہ کرنا تھا تاکہ بریگیڈ سائز کنٹونمنٹ سپلائیز جا سکیں, ایمونیشن جا سکے. لیکن چائنا نے گلوان ویلی کے اندر وہ ہائٹس لے لی ہیں, قبضے میں کر لی ہیں, جہاں سے یہ سڑک جو دولت بیگ اولڈی والی ہے یہ ان کی زد میں ہے. وہ چاہیں تو اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں, چاہیں تو اس پہ ٹریفک روک دیں, کیونکہ جب ان کی آرٹلری وغیرہ فائر کرے گی اسی سڑک پہ تو ٹریفک کی موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے, بند ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ چائنا نے ایک ٹیکٹیکل پوزیشنز اپنی ایسی وہاں پہ سنبھال لی ہوئی ہیں جس سے بھارت کو یہ خطرہ رہے گا ہمیشہ کہ اگر وہ یہ سڑک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو انفیکٹو ہو جائیں, یعنی چائنا اس سڑک کو ناکارہ کر دے ان کے لیے. تو دولت بیگ اولڈی کی کنٹونمنٹ جو ہے وہ ان کی ایک خطرے میں پڑ سکتی ہے, وہ لوگ کر سکتے ہیں پیچھے سے. لہذا آج چائنا کی پوزیشن جہاں پہ ٹیکٹیکلی بھی اور ویسے بھی آپ کہہ لیجئے کہ اسٹریٹجیکلی ملٹری پریپریشن پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک مضبوط پوزیشن پہ ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے ساری تیاری کرنے کے بعد اپنے پتے سامنے رکھے ہیں. یہ نہیں کیا کہ پہلے آ کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور پھر بعد میں سوچنا شروع کریں کہ اب کیا کیے, یہ ایسا نہیں ہے. اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت اس جگہ کو خالی کرنے کی نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ انڈین ریئیکشن آئے گا, لیکن چونکہ یہ جگہ انہوں نے قبضے میں رکھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے, تو انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. تو بھارت کے لیے یہ خاصا بڑا مسئلہ بن گیا.